السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. محترم حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دراصل ایک ایسی کہانی ہے جس کے ایک ایک قدم پر، ایک ایک صفحے پر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہمارے لیے ملتی ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے صرف سرسری طور پر آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ اس کی باریکیاں بہت زیادہ ہیں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعے میں بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو اناج اور غلہ دے کر روانہ کیا، لیکن شرط رکھی کہ دوسری مرتبہ جب آئیں گے تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی واپس لانا. اور یہ وہ بھائی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ماں اور باپ میں ایک ساتھ شریک ہے، جس کا نام بنیامین ذکر کیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت تاکید سے بات کہی تھی کہ بھائیوں کو ضرور لانا اپنے، اگر نہیں لائیں گے تو غلہ نہیں ملے گا. تو بھائی پہنچے مصر سے نکل کر کے، اپنا جو گاؤں ہے ان کا کنعان گاؤں کا نام ہے، تو پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور جاتے ہی فوراً بات شروع کر دی. کہا: منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل. کہا کہ ابا جان، ابھی تو ہمیں غلہ دے دیا گیا ہے، جو بھی اناج تھا وہ ہم سے تھوڑا بہت پیسہ لے کے ہم کو دے دیا گیا ہے، لیکن آئندہ مرتبہ جو ہے ہرگز نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کہا: فارسل معنا اخانا، تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، جو چھوٹا بھائی ہے اسے بھیجیں. اور پھر کہا: وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ ہمارے ساتھ بھیجئے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ بات یاد آئی جب یوسف علیہ السلام کو ایسے ہی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بولے تھے تو کیا کہا تھا؟ یہی بات کہی تھی، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم سب مل کر کے اس کی حفاظت کریں گے. کیسی حفاظت کرے تھے؟ دیکھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تمہارے اوپر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا بھروسہ یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ اور ہوا کیا؟ وہی ہوا جو تم نے کیا. لیکن پھر بھی کہا: فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، تم کیا حفاظت کرو گے؟ وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے. یہ بات چیت ہوئی. اس کے بعد اب کھول کے دیکھا بوریاں، جو بھی موٹے لائے تھے اناج کے، کھول کے دیکھے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، جب کھول کر کے دیکھا تو اناج غلہ تو ہے، اس کے ساتھ میں ان کا ساز و سامان، جو بھی پیسہ ہے، جو سامان کے بدلے اناج دیا گیا تھا، وہ بھی اسی میں ہے. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا اور سامان اسی میں موجود ہے، کہا: ردت الینا، ہمارا سامان ہماری طرف ہی لوٹا دیا گیا ہے. تو پھر آگے کیا کرنا ہے؟ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. کہا کہ کیسا بہترین بادشاہ ہے کہ جس نے ہمیں ہمارا غلہ جو بھی ہے اناج وہ بھی دیا ہے اور ہمارا ساز و سامان پیسہ بھی واپس کر دیا ہے. تو اب اس لیے کیا کریں گے؟ اب ضرور لے کے جائیں گے اپنے ساتھ بھائی کو. کیوں؟ ایک اور انسان کے برابر زیادہ قیمت، زیادہ سامان ہم کو ملے گا، تو آپ بھیج دیجئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں بھی کہا: لن نرسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجنے والا
حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ دو، وعدہ کرو کہ کچھ نہیں کرو گے، لَتَأْتُنَّنِي بِهِمْ، اور اسے لے کر جا رہے ہو تو پھر ضرور مجھے واپس لاؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، الا یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو کوئی چارہ نہیں، اللہ نے جو قسمت میں لکھا لیکن تمہیں وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم یوسف کی طرح یہاں نہیں کرو گے بلکہ امانت کے ساتھ لے کر جاؤ گے اور واپس لاؤ گے۔ کیوں؟ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا تو پھر بھیجنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ قحط سالی کا زمانہ ہے اور گھر میں 10 سے 12 لوگ ہوں گے تو کیا کھائیں گے؟ تو ایک آدمی کو اگر زیادہ بھیجنے کی وجہ سے کچھ زیادہ غلہ اناج مل جاتا ہے تو سمجھا، جب بھائی کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ ہم حفاظت کریں گے اور لائیں گے، اور چونکہ بادشاہ نے بھی کہا ہے کہ اگر لائیں گے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، تو اب آخری میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا جملہ کہا، واللہ، اللہ کی قسم ہے، علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ اب تمہاری باتیں، تمہارے وعدے، تمہاری قسمیں کچھ کام کی نہیں ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہاں ہم جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر وکیل ہے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اور اس کے بعد بنیامین کو بھیج دیتے ہیں، لیکن بھیجتے ہوئے ایک نصیحت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہ تم جاؤ، لیکن جب شہر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑے تو شہر کے الگ الگ دروازوں سے جانا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، شہر کے اطراف میں جو ہے باؤنڈری لگا دی جاتی، جیسے بڑے بڑے قلعے ہوتے نے، قلعوں میں دروازے ہوتے تھے جانے کے لیے، تو ویسا گاؤں کے اطراف میں بھی یا تو دیواریں ہوتی یا پھر شہر کا ایک صدر دروازہ ہوتا تھا کہ شہر میں جانے والوں کو وہاں سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو لیکن ایک ہی دروازہ نہیں ہوتا، الگ الگ دروازے، الگ الگ راستے ہوتے، پچھم سے، شمال سے، مشرق سے آنے والوں کے لیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں؟ مفسرین نے کہا کہ ان کے جو بیٹے تھے، 10 بیٹے اور یہ بنیامین، سب شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت بھی تھے اور تھوڑا مضبوط قسم کے تھے، دیکھنے میں طاقتور نظر آتے۔ تو ایک ساتھ 10 بھائی جائیں گے، اب راستے میں کوئی پوچھ لے کہ کون ہے تو بولے کہ ہم سب بھائی ہیں، ہاں اتنے بھائی، ہاں، اور وہ بھی اتنے مضبوط، نظر لگے گی، نظر لگنے کا امکان ہے۔ تو کہا کہ ایسا نہ کرنا، الگ الگ راستوں سے جانا، تمہاری منزل تو ایک ہی ہے، بس شہر میں داخل ہوتے ہوئے الگ الگ راستوں سے داخل ہونا، یہ نصیحت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہوا، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہاں اللہ تعالیٰ سے میں تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے حق میں اور کوئی بات مقدر ہے تو پھر وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں نے نصیحت ہے، ذریعہ اپنانا ہے، کوشش کرنا ہے تو یہ کر لو، یہ کام کرو، اس کے باوجود بھی تمہاری قسمت میں کچھ لکھا ہے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ باقی یہ اتنی نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی نصیحت کیے، بھائی لوگ نکلے، سب نکل کر کے مصر پہنچے اور ویسے ہی پہنچے جیسے یعقوب باپ نے نصیحت کی تھی، الگ الگ راستوں سے، الگ الگ دروازوں سے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں جب داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے ان کا جو اپنا خاص سگا بھائی ہے جس میں ماں اور باپ دونوں شریک ہیں، بنیامین، دیکھا تو پہلے اپنے سے قریب کیا، آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے سے قریب کیا اور کہا، پوری بات چیت کی، لمبی بات چیت ہوئی، قرآن اتنا جملہ نقل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا میری یہ باتیں سن کر کے، اور یہ جو تمہارے بھائی ہیں ان کی حرکتیں دیکھ کر کے، اور اپنے بارے میں سب کچھ تفصیل سے سنایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، بچپن میں جسے میرے ان بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا، پوری تفصیل، اور یہ بھی کہا کہ یہ تو پہلے کرے ہیں، اب بھی تمہارے سامنے بعض کام ہو سکتا ہے یہ کریں،
تو وہ کاموں کو دیکھ کر، یعنی تم اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے ہو تو وہ ان سے اگر ایسی ویسی کوئی حرکت ہو جائے تو مایوس نہ ہو جانا کہ میرے بھائی ایسے بھی ہیں کیا، بلکہ مایوس نہیں ہونا، پہلے ہی سے سمجھایا. کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی کیسے ہیں. بنیامین نہیں جانتے تھے. بنیامین یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اکثر رہتے، اور خاص کر کے جب یوسف علیہ السلام کی جدائی ہو گئی، یعنی ایسا مسئلہ ہوا، تو اس کے بعد تو یعقوب علیہ السلام بنیامین کو کہیں بھیجتے بھی نہیں تھے، اسی ڈر سے. ڈر بھی، اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں گویا اپنے ساتھ رکھتے تھے. یہ گویا ایک پہلا موقع ہے جب اتنی دور یہ بھائیوں کے ساتھ بھیجے ہیں جو بھائیوں نے اس سے پہلے پورا کارنامہ انجام دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام سب جانتے تھے، تو اسی لیے کہا کہ بھائیوں سے ایسی ویسی کوئی حرکت ہو تو مایوس نہیں ہونا. اتنا بولا. کہنے کے بعد جو ہے اب چونکہ وہ غلہ اناج لینے کے لیے آئے ہیں تو ان کو جو بھی اناج غلہ دینا ہے اناج غلہ دیا، اور جو بھی اس کے بدلے میں ساز و سامان لینا ہے لے لیا. لیکن ایک یہاں مسئلہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑی خواہش تھی کہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھیں. بہت زمانے بعد ملے ہیں یوسف اور بنیامین ایک ساتھ. بڑی خواہش تھی کہ اپنے ساتھ رکھیں، لیکن رکھنا کیسے ہے؟ ایک تدبیر اختیار کی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان کے پاس ایک پیالہ تھا، برتن، جسے کہا گیا کہ وہ برتن جسے یوسف علیہ السلام اپنے لیے استعمال کرتے تھے دسترخوان پر کھاتے پیتے ہوئے، اور اس موقع پر اسی برتن کے ذریعے سے اناج غلہ بھی ڈالا جاتا تھا. جیسے ہمارے پاس الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، پڑی پو پڑی، تو اسے ممکن ہے ایسی کوئی چیز. تو ایسی چیز ان کے ساتھ تھی یوسف علیہ السلام کے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، بنیامین جو بوری لائے ہیں تھیلا، اس میں چھپا دیا. اور یہ چھپانے کی بات یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے اور بنیامین کو معلوم ہے، باقی کس کو نہیں پتا ہے. اب اس کے بعد چھپا دیا اور لائن میں پورے جا کے کھڑے ہو گئے، اور سب کے برتنوں میں، یعنی کہ جو بھی تھیلے وغیرہ لائے ہیں اس میں اناج غلہ بھر دیا گیا. سب کے غلوں میں اناج بھر دیا گیا اور پورے لے لیے اناج. حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی آئے تھے سب کے سب غلہ اناج لیے اور لے کے اٹھا کے نکل پڑے. جب پار ہوئے محل تو محل کے وزیر نے آواز لگائی، کہا انکم لسارقون، ارے کہاں جا رہے ہو، تم تو چور ہو، چوری کر کے بھاگ رہے ہو. تو بھائیوں کو ڈر ہوا کہ ہم کہاں سے چوری کی ہیں. کہا قالوا نفقد صواع الملک، کہا کہ کیا چوری ہے، کیا مطلب ہے چوری کا. بولے کہ بادشاہ کا جو پیالہ برتن ہے وہ گم ہو گیا ہے. تو وہ گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کسی نے لیا ہے، چرا لیا ہے، اٹھا کے بھاگ گیا ہے، نہیں پتہ ہے. لیکن اگر کوئی وہ اپنی طرف سے لا کے واپس کر دے یا کہیں سے بھی لا کر کے دے گا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، تو وہ واپس کرنے والے کو ہم بدلے میں تحفہ دیں گے اور ایک اونٹ کے برابر کا سامان دیں گے. بولے تو ایک اونٹ جتنا اناج غلہ اٹھا سکتا ہے اتنا غلہ ہم اسے دیں گے. اب بھائیوں کو یہ پورا مسئلہ نہیں معلوم ہے، تو انہوں نے کہا ما جئنا لنفسد فی الارض، تم کیا سمجھ رہے ہو ہم کو، ہم زمین میں یہ سب کام کرنے کے لیے آئے ہیں، فساد مچانے کے لیے آئے ہیں. ما کننا سارقین، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں، ہم چوری کرنے والے نہیں. پورے بھائیوں نے ایک ہو کر کے کہا ما کننا سارقین. تو پھر وزیر نے کہا ما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا تم بول رہے ہو کہ تم نے چوری نہیں کی، تو اب اگر تم نے چوری کی ہے یا اگر چور تم میں سے ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، تم ہی بتاؤ. کہا جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہوگی جس کے پاس وہ برتن ملے گا فہو جزاؤہ، وہ خود اس کی سزا ہوگی. یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس زمانے میں چور کی یہ سزا تھی کہ جس کے پاس چوری کا سامان ملے گا اس کو خود رکھ لیا جائے گا. میرے گھر سے کسی نے چوری کی، چور پکڑا جائے تو کیا، اب اس کو میرے گھر میں رکھ لینا ہے، اب وہ وہیں پر خادم خدمت غلام بن کے زندگی گزارے گا، وہیں رہے گا. تو پورے بھائیوں نے مل کر کے کہا فہو جزاؤہ، کہ جس کے پاس بھی وہ برتن ملے گا کیا کریں گے، اسی کو رکھ لو. اس لیے کہ ان کو پورا بھروسہ ہے کہ ہم نے تو چوری نہیں کی. کہا کہ جس کے پاس ملے گا اس کو رکھ لو.
तलाशी ली गई। कैसे तलाशी ली गई? फबदअ बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले बिन्यामीन का चेक नहीं किया, पूरे भाइयों का चेक किया। पहले बड़े भाई का, मंझले का, एक दूसरे तीसरे का, ऐसा एक एक के बाद शुरू किया। एक एक से निकलता गया तो हर एक इत्मीनान हो। देखा, हमने कहा कि हम चोर नहीं हैं, तो तुमने देखा खाली है, तो पूरों का हो गया। और आखिरी में बिन्यामीन का मिला, खोला गया, हाथ डाला गया तो बर्तन निकल के आया। जैसे ही बर्तन निकल के आया, पूरे भाइयां बोले, क्या बोले? फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल। अगर ये चोरी किया है, ये चोर है बिन्यामीन, तो हमें ताज्जुब नहीं है। क्यों? इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोर था। अस्तग़फ़िरुल्लाह। कुरान कहता है फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल, ये चोरी, हम चोर नहीं थे, तो अगर ये चोरी किया है तो ये अलग माँ का है, इसका भाई भी अलग था, दोनों अलग थे, और इसका भाई भी चोर था, तो इसके ऊपर कोई ताज्जुब नहीं है। और किसके सामने बोल रहे हैं? किसके सामने बोल रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। कुरान कहता है फ़असर्रहा यूसुफ फ़ी नफ़्सी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अभी कुछ भी नहीं बोले, अब भी कुछ नहीं बोले, बस दिल ही दिल के अंदर बोले क़ाल अंतुम शर्रुन मकाना, कितने बुरे इंसान हो तुम। वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफून, अल्लाह बेहतर जानता है जो कुछ तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, जितनी बातें घड़ रहे हो, उसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानता है। यहाँ तक हुआ, लेकिन मसला क्या था मालूम भाइयों के लिए? मसला ये था, कहा क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्न लहू अबन शैख़न कबीरा। घर में हमारा बूढ़ा बाप है, और बूढ़ा बाप का ये बहुत करीबी है, तो अगर आप इसे रख लेंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो ऐसा करो, आप हम में से किसी एक को रख लो, इसको छोड़ दो। क्यों? बाप से वादा करके आए हैं कि वापस जरूर लेकर के जाएंगे। अब इससे पहले इसके भाई के साथ भी ये सब हरकतां किए सो है, अब इसके साथ भी करेंगे तो बाप बख्शेंगे नहीं। कहा कि ये एक चांस दो। क्या चांस है? कि उसको भेज डालो साथ में, हम में से, हमारे 10 में से किसी एक को रखो। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते ही क्या थे? 10 भाइयों को साथ में रखना नहीं, इनको तो अच्छे तरीके से जानते थे वो कैसे हैं। बिन्यामीन को साथ रखना चाहते थे, तो इसलिए बोले क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदा, हम तो उसी को रखेंगे जिसके पास प्याला बर्तन मिला। तुम ही तो बोले, क्या बोल के? जिसके पास बर्तन मिलेगा उसी को रख लो, तो उसी को रख लिया गया, खत्म है। अब तो तुम्हारी तरफ से भी कोई हीला बहाना नहीं होना चाहिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात कर दी, फैसला हो गया, खत्म। अब लेके निकलने के बाद जब थोड़ा बाहर निकले तो बड़े बड़े भाई ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा, कि इससे पहले ही अब्बा ने कहा था कि तुम वापस नहीं लाओगे, अब जब वापस नहीं लेके जा रहे हैं तो हम कैसा घर को जाएंगे बिन्यामीन को यहीं छोड़ के? तो क्या करना है? मैं नहीं आता घर को, अब जाना है तो तुम जाओ। बोला क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाह व मिन क़ब्ल मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी। मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ, अब्बा खुद आके बोलना, अब छोड़ दे, अब तू आ जा, बोल के अब्बा इजाज़त दिए तो मैं यहाँ से हटूंगा। यानी फिर अल्लाह रहम करना, अल्लाह रहम करना बोले तो यूसुफ, यानी मालूम नहीं यूसुफ है बोल के, अगर बादशाह छोड़ दे बिन्यामीन को तो तब जाएंगे, अब तुम खुद जाओ। बड़े भाई ने बोला, अब तो बड़े भाई ठहर गए, बाकी के पूरे भाइयों को भेज दिया और बोला इरजिउ इला अबीकुम, जाओ अपने बाप के पास जाके पूरा किस्सा सुना दो। भाई गए, पूरे बड़े भाई नहीं, बड़े भाई वहीं पर है, पूरे भाई गए याकूब अलैहिस्सलाम के पास, जाके क्या बोले मालूम? बोले इन्न इब्नका सरक़, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। यहाँ कुरान का एक ये जो जुमला है इन्न इब्नका सरक़ बोल के, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, थोड़ा पहले जाए। कल एक बात में जिक्र किया आपके सामने, भाई जब गल्ले के, यहाँ रुको आप जरा पीछे आओ, भाई बाप के पास गए गल्ला लेके, तो क्या बोले? हमारे साथ हमारे भाई को भेजो तो गल्ला ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो तब क्या बोले? तुम्हारे बेटे को भेजो बोले नहीं, बोले क्या बोले? हमारे भाई को भेजो बोले। अब चोरी हुई तो क्या बोल रहे? हमारा भाई चोरी किया, क्या बोल रहे? तुम्हारा बेटा चोरी करा। मुसीबत में है तो तुम, खराब है तो तुम, अच्छे है तो हम,
हमारा, अच्छा काम किया तो हमारा दोस्त, हमारा भाई, बुरा काम किया तो तुम्हारा आदमी, तुम्हारा खानदान, होते है ना, वो इसे हो। कहा कि इन्न इब्नका सरख, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिजीन, हाँ हमें नहीं मालूम था कि ये सब कुछ होने वाला है, हम बोले थे हिफायत करेंगे बोल के, हमें क्या मालूम गैब का इल्म क्या है, आगे क्या होने वाला है। तो बेटे ने चोरी की, पकड़ कर रखा गया। और फिर बोले वस्अलिल क़रयत अल्लती कुन्ना फीहा वल ईर अल्लती, अगर आपको यकीन ना आए, हमारे साथ बस्ती के जो लोग आए थे उनसे पूछ लो, यानी तो चलो मिस्र को, जाके मिस्र में जाके पूछ लो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने आके बेटे इसी ही बात बोले कि बेटे ने चोरी की है, अब चोरी की सजा में क्या कर दिया गया है, पकड़ के रख लिया गया है। यकीन नहीं आता तो हमारे साथ गांव के जो लोग आए थे उनको पूछ लो, या नहीं तो आके मिस्र के अंदर जो कुछ हुआ मिस्र में लोगों के पास आके तहकीक कर लो, मालूम हो जाएगा कि वाकई में सही किए थे या नहीं, तो समझ में आएगा। उसके बाद कुरान ने कहता है कि जब भाइयों ने आके कहा कि इन्न इब्नका सरख वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिजीन, जो कुछ हुआ वो तुम्हारे बेटे के करतूत थे और तुम्हें एतमाद नहीं है तो आके मालूम कर लो। वस्अलिल क़रयत अल्लती कुन्ना फीहा वल ईर अल्लती अक़बलना फीहा व इन्ना लसादिक़ून, पूरी ऐसे ही बातें बोले। याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा, ये सब बातें तुम बना के ला रहे हो, इससे पहले भी लाए थे अब भी ला रहे हो। तो यहाँ भी वही बात बोले जो वहां बोले थे, बोले फसब्रुन जमील, अब मेरा काम क्या है, सब्र करना। लेकिन इसके साथ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ईमान देखिए, एक जुमला इसके साथ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जुमला है, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला एक ना एक दिन उन तमाम को वापस करेगा, यूसुफ भी वापस आएगा, बिन्यामीन भी वापस आएगा, और बड़ा बेटा जो वहीं पर रह गया है डर के मारे वो भी वापस आएगा। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, वो अल्लाह की ज़ात इल्म वाली ज़ात है, हिकमतों वाली ज़ात है। वतवल्ला अन्हुम वक़ा, अब याकूब अलैहिस्सलाम उनके दिल में ये होता है जी ईमान, अल्लाह की ज़ात पे ईमान। अब भी देखिए सुभान अल्लाह कैसे बाप है, अब भी उन्हें लग रहा है कि यूसुफ कहीं खो गए नहीं, कहीं मरे नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें जरूर लाएगा, ये बात कहते हैं। और उसके बाद उनसे हट जाते हैं, बेटों से बात नहीं करते हैं। उसके बाद अल्लाह से कुछ बातचीत होती है, दुआ करते हैं, कुछ यादें या अपने मन में ला लेते हैं, बोलते हैं या असफा अला यूसुफ, हाय अफसोस है यूसुफ पर, वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, और फिर याद किए पहले, क्यों वाक़या ताज़ा हो गया, अभी जो बिन्यामीन का जो हुआ ये होने से पहले का वाक़या सेम मुसीबत है ना, सेम पहले यूसुफ अब बिन्यामीन, मुसीबत ताज़ा हो गई, याद किए, याद करके रोने लगे। कुरान ने कहता है वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, हाँ रोते रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में, उनके गम में इतना रोए कि बिना ही चली गई, अल्लाह अकबर, बिना ही चली गई। वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, और गम के मारे घर में रहे। लेकिन इतनी बात जरूर कही, क़ालू तल्लाह तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकून हरज़ा औ तकून मिनल हालिकीन, कहा ऐ अल्लाह इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपना गम, अपनी परेशानी, अपना दुख दर्द सब अल्लाह के सामने बयान करता हूँ, इंसानों के सामने। तुम तो भाई हैं, बेटे हैं, वो तो काबिल है नहीं। तो कहा कि इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अल्लाह से शिकवा करता हूँ, मतलब अल्लाह से मैं दुखड़ा बयान करता हूँ। व अअलमु मिन, जब ऐसी बात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल रहे थे, याकूब अलैहिस्सलाम याद करते करते, जो लोग थे वहां पर वो उन्होंने कहा कि तुम कैसे इंसान हो, तज़कुरु यूसुफ, अब भी यूसुफ को याद कर रहे हो, अब भी यूसुफ का नाम ले रहे हो, हत्ता तकून हरज़ा, अगर तुम्हें ऐसे रहेंगे तो गम में ही रह जाएंगे, औ तकून मिनल हालिकीन, या ये गम में पड़ के हलाक हो जाएंगे। पूरे मिलके बोल रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम है कि अब भी अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है, पूरा ईमान है कि अल्लाह ताला मेरे बेटों को वापस लाएगा, वापस करेगा, आएंगे वो एक दिन। और लेकिन बराबर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे। और उसके बाद कहते हैं या बनी यज़हबू, मेरे बेटो अब ऐसा मायूस हो के नहीं बैठना है, इज़हबू निकलो, फतहस्ससू मिन यूसुफ,
यूसुफ को भी तलाश करो, व अखी, उसके भाई को भी तलाश करो, वला तयअसु मिर रूहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। जाके जाओ, कुछ ना कुछ बात रखो, गिड़गिड़ाओ, मांगो किसी भी तरीके से, लेकिन जाओ। इन्नहु ला यअसु मिर रूहिल्लाह इल्ला अल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से काफिर ही मायूस होता है, एक मोमिन मायूस नहीं होता। तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। नसीहत की ओर फिर रवाना करे। तो अब फिर गए, पूरे भाई गए। क्या हुआ? फलम्मा दखलू अलैहि, फिर से गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। जाके अब अपना दुखड़ा, शिकायत सब सुनाए। क्या बोले? या अय्युहल अजीज, ऐ बादशाह सलामत, मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर, हमें हमारे घर वालों को बहुत फाका लाहिक हो गया है, बहुत तकलीफ में भी है। और फिर अपने वालिद की भी पूरी कहानी सुनाई कि वालिद जो है बहुत गम में है भाई को रखने की वजह से। एक तरफ भाई की मुसीबत है और दूसरी तरफ जो है घर में गल्ला, अनाज, फ़ख्र फाका, तंगी की ये नौबत यहाँ तक पहुँच गए हैं। और बोलते हैं फ़अौफ़ि लनल कैल व तसद्दक़ अलैना, हम पर रहम कीजिए, हमें अनाज दीजिए, हम पे सदका दीजिए। सदका मांगते हैं तो हमारे ऊपर रहम कीजिए, कुछ सदका कर दीजिए। और फिर अच्छी बातें सुना, इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन, अल्लाह नेक काम सदका करने वालों के अजर को ज़ाय नहीं करता, कहते हैं। अब जब पूरे भाई और उनका गम, उनकी तकलीफ, फिर बाप का दुखड़ा सब सुने, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अब रहा नहीं गया। अब तक इससे पहले कितनी बार मिले थे? दो बार आए गए, लेकिन बोले कुछ भी जिक्र नहीं करे। अब जिक्र कर दिए, बोले क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ, क्या तुम्हें याद है कि तुम यूसुफ के साथ क्या करे थे? इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम नादान थे, जाहिल थे, तो क्या करे थे, याद है? जैसे ही ये सवाल पूछा गया हैरान हो गए। क्यों? इसलिए कि जो कुछ किया गया वो सिर्फ भाइयों को मालूम है, यूसुफ को मालूम है, बाकी किसको भी नहीं मालूम है। अब अगर ये बात सामने से कोई पूछ रहा है तो वो कौन हो सकता है? यूसुफ ही हो सकता है, वरना कौन होगा? बोले क़ालू अइन्नका लअन्ता यूसुफ, क्या तुम ही यूसुफ हो? बोले कि हाँ अना यूसुफ, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। वहाज़ा अखी, और ये बिन्यामीन जो है ये मेरा भाई है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह, इतनी बात कह के ये बात कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये बात, ये पूरे बयान या फिर वाक़िये का निचोड़ है। क्या बोलते हैं मालूम? इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन, जो इंसान अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारे, व यस्बिर, और मुसीबत में सब्र करे, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन, ऐसे मुहसिनीन के अजर को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। आप मुत्तकी हैं और सब्र करने वाले हैं तो फिर आपकी जिंदगी कभी खसारे में नहीं हो सकती। हो सकता है थोड़ा बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन अंजाम आपका अच्छा होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये नसीहत करते हैं। अब जब पता हो गया कि यही यूसुफ हैं तो भाई क्या के क़ालू तल्लाह लक़द आसरकल्लाहु अलैना, अब मान लिए, बोले कि अल्लाह ताला ने हम पर आपको फजीलत दी है, आपको बहुत बड़ा मर्तबा मिला। हम बहुत कुछ सोचे थे, आपको कत्ल कर देंगे, मार देंगे, बाप के करीबी बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, फुला फुला बहुत सोचे, लेकिन अब भी वही हैं जहां पहले थे, बल्कि अब तो उससे बुरी हालत होगी। और आप क्या हैं? इतने बड़े ऊंचे मकाम पर है, अल्लाह ने आपको यह मकाम मर्तबा दिया है। लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिन, हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं, हम ही गलत हैं, मान लिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या किए? कुरान कहता है क़ाल, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई सरजनिश नहीं, यानी कोई सजा नहीं है, जाओ। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। वह हुवा अरहमुर राहिमीन, वो रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इस जगह थोड़ा सोचें आप कि ये जुमला हम आसानी से बोल देते हैं, जाओ माफ कर डाले, बल्कि, लेकिन किनको बोल रहे हैं? ऐसे भाइयों को जिन्होंने मौत तक पहुंचाने की कोशिश की। क्या क्या नहीं किया, पहले किया वो तो ठीक था, अभी पिछली बार जब आए इल्जाम तब भी लगा के गए, ये चोरी किया था तो कोई हरज नहीं, इसका भाई भी चोर था। अब भी इसके बावजूद भी माफी,
اس کے باوجود بھی جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ واقعے سے سیکھنا ہے ہم کو، معافی، بدلہ لینے کی صفت نہیں رکھنا، انتقام کی صفت مت رکھو۔ حالانکہ آپ یاد سنیں، حالانکہ اگر یوسف چاہتے تو ایسا بدلہ لے سکتے تھے، ان کے پاس منہ نہیں تھا بولنے کے لیے، کچھ تھا، کچھ کر سکتے تھے، کیسے پوسٹ پہ ہیں، ہاں باہر ڈگ رکھے بغیر سزا دے سکتے تھے، لیکن بولے کہ نہیں، معاف۔ یہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن پوری مخلوقات کے سامنے بلائیں گے۔ سمجھے بات؟ اور ایک بار بولتا ہوں، سنیے، حدیث پڑھتا ہوں، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعا اللہ علی رؤوس الخلائق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی دنیا میں انتقام، بدلہ لینے کا موقع، طاقت رکھتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پوری مخلوقات کے سامنے آگے بلائیں گے۔ کہاں ہے وہ بندہ جو طاقت رکھتے ہوئے، کیا پوائنٹ ہے؟ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، کمزور ہو کے معاف نہیں کرنا۔ بھائی کمزور ہو کے معاف کریں گے، میں چھوٹا تم بڑے بولوں گا، ہاں معاف ہے، ہاں معافی ہے، لیکن میرے پاس طاقت ہے، دبدبا ہے، پاور ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے کو، اس کے باوجود بھی بولتے نا جا معاف کر دیا، چھوڑ دیا، یہ کمال ہے۔ یہ کمال ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کیا ذرہ موقع ملے بولتے نا تہس نہس کر کے رکھتا ہوں تیرے کو، چھوڑوں گا نہیں بول کے، کھلا بولتے چھوڑوں گا نہیں بول کے، تو نہیں، یہ صفت انسان کو سکون سے جینے نہیں دیتی۔ یہ سبق سکھا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک سبق یہاں سے سیکھے آپ۔ حضرت یوسف علیہ السلام معاف کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ چلو اب جاؤ، اپنے گھر جاؤ، جا کے سب سے پہلا کام یہ کرو، یہ جو خمیس یوسف علیہ السلام اپنی خمیس نکال کے دیے، بولے یہ خمیس لے کے جاؤ، جا کے والد اپنے باپ کے چہرے پر جو ہے یہ خمیس ڈال دو، یاتی بصیرا، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو لوٹائے گا۔ ہاں یہ خمیس لے کے بھائی لوگ نکلے یہاں سے۔ جب یہاں سے مصر سے نکلتے ہیں، وہاں یعقوب علیہ السلام ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے معلوم؟ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی آئے ہیں، وہ ابھی نہیں پہنچے ہیں، ابھی خمیس ڈالے ہیں، خمیس بھی نہیں ڈالا گیا، بس بولتے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کے کپڑوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو میری یہی بات ہے کہ میں اب بھی یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگاں بولے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تمہیں تو اب بھی وہی پرانی گمراہی میں ہے، وہی پرانی سوچ میں ہے، بلکہ لوگاں جو بھی لوگاں وہاں تھے وہ لوگاں بولے فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والے یعنی ان کے بھائی وغیرہ آئے، آ کے پہلے کیا کرے؟ القاہ علی وجہی، وہ خمیس یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیے۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن فرتد بصیرا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قرآن بھائی قصے کہانی کی بات نہیں، قرآن سورہ یوسف میں آپ آیت نمبر 90 پر 6 پڑھیں گے تو یہ جملہ ہے فرتد بصیرا، اللہ نے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ معجزہ ہے، ادھر پیغمبر ہیں، ادھر بھی پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے ذریعے سے ایسے معجزات ممکن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب کہتے ہیں الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ ایسا علم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی بولے تھے نا اللہ تعالیٰ سب کو واپس لائے گا، تو کیا بولے؟ جب بولے کہ خوشبو سن رہا ہوں، بولے کہ گمراہی میں ہے پرانی، جان رہے کہ یہ حالت ہے۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیسا حکم دیے تھے والد صاحب کو، یعقوب علیہ السلام کو، ان کی ماں کو لے کے پورے بھائی نکلتے ہیں اور کنعان سے نکل کر مصر جاتے ہیں، مصر جہاں یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شہر کے باہر آ کر سب کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ادخلوا مصر انشاءاللہ، ابا جان آپ داخل ہو جائیں مصر میں، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون، امن و امان کی زندگی دے۔ یوسف علیہ السلام اپنے محل میں لائے، محل میں لانے کے بعد اپنے ماں باپ کو ورفع ابویہ علی العرش، اپنا جو عرش بولے تو تخت کو بولتے، تخت کو بھی بولتے، اپنا جو تخت بولے تو بادشاہ کی جو بڑی کرسی ہوتی ہے، اس کرسی پر یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو بٹھایا۔ جب بٹھا کے ان کے سامنے ادب سے کھڑے رہے، کچھ بات چیت ہوئی، بہرحال اس کے بعد اٹھ گئے ماں باپ۔ اب
دربار میں جتنے وزیر ہیں غلام جو بھی ہیں وہ اور پھر ان کے ساتھ پورے بھائی وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا سب کے سب سجدہ کرتے ہیں سب کے سب سجدہ کرتے ہیں کون سا سجدہ سجدہ تعظیمی پھر آپ یاد رکھیں سجدہ تعظیمی یہ سجدہ تعظیمی ہے عزت والا سجدہ عبادت نہیں عبادت کا سجدہ نہیں عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے سجدہ تعظیمی وہ امت میں جائز تھا وہاں جائز تھا یہاں اس امت میں جائز نہیں ہے ہاں تو وہاں کرے تو یہاں نہیں کرتے بولے تو وہاں جائز تھا بھائی وہ شریعت الگ تھی جائز تھا یہاں جائز نہیں ہے تو سجدہ تعظیمی کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے یا ابتی اے ابا جان ھذا تأویل رؤیایا من قبل یہی وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا خواب دیکھے کتنے سال ہو گئے خواب کی تعبیر مکمل ہونے جانتے 80 سال ہو گئے کتنے سال 80 سال ابھی 80 سال کی عمر میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام 80 سال کی عمر میں تعبیر مکمل ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام یاد دلاتے ہیں اپنے والد کو اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ ہی اپنے ماں باپ کو اپنے بھائیوں کو رکا لیتے اور پھر مصر میں ایک خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں باپ بیٹے پورے بھائیاں مل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی دعا بعد کے واقعے میں نقل کی گئی ہے یوسف علیہ السلام اس کے بعد یہ دعا ضرور کرتے تھے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین اے اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا رب قد آتیتنی من الملک تو نے مجھے بادشاہت دی وعلمتنی من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا فاطر السماوات والارض اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے انت ولی فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو ہی میرا ساتھی ہے کارساز ہے مدد کرنے والا ہے توفنی مسلمہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے یہ یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اس کے بعد کی زندگی میں وہ کیا کرتے تھے اور پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہوا تقریباً 110 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام انتقال ہوتے ہیں مصر میں لگ بھگ 110 سال آپ کی عمر بتائی گئی بعض تاریخی روایات کے اعتبار سے 120 سال کی مدت بھی نقل کی گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ زندگی ہے یہ واقعہ ہے جو ابھی مکمل ہو رہا ہے اس سے بہت ساری عبرتیں ہیں نصیحتیں درمیان میں جب بھی باتیں آئیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی یہ صرف سرسری تھا اوپر سے واقعہ گزرے ہیں ورنہ بہت لمبا واقعہ ہے اس کو ایک ایک جگہ رک کر کے سمجھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو اٹھنے کو دل نہیں بولے گا اسی لیے کل بیچ میں ختم کر دیا تو اٹھنے کو دل نہیں بولا یہ واقعہ ہی ایسا ہے آپ پھر سے پڑھیں جا کے معلومات کریں اس کا ایک ایک صفحہ یہ کتاب بہت لمبی کتاب ہے کہ جس میں آپ کو قدم قدم پر عبرتیں نصیحتیں ملتی ہیں اتنے سبق ملتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں ہاں اردو زبان میں ایک کتاب ہے اس بارے میں ہاں تفسیر سورہ یوسف پر تقریباً 370 پیجوں پہ ہے صرف اسی واقعے پہ 370 پیجوں پہ کتاب لکھی گئی تو اتنا جب واقعہ ہے تو اسے آپ کے سامنے بہرحال مختصر کر کے بیان کیا گیا واقعہ سننا اصل نہیں ہے واقعے سے عبرت لینا اصل ہے عبرت لیں یہ ساری باتوں سے اور خاص کر کے جو آخری میں دعا بیان کیا وہ دعا ضرور یاد کریں پڑھیں توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ اسلام پہ موت دے اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما یہ دعا کی پابندی کرنا چاہیے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعے سے عبرت نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے تقوی اور صبر کو ہمیشہ لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی میں تھوڑا بہت مشکلیں آئیں اس کے بعد اچھے دن ہماری قسمت میں ہوں گے یہ سوچ کر کے صبر کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ